یہ حج بیت اللہ کا سب سے بنیادی پیغام ہے، حج بیت اللہ کا سب سے بنیادی تلبیہ اور کلمہ ہے جو ہر حاجی کی زبان پر رواں ہوتا ہے۔ ایک وہ شخص جو بغداد سے ہو کر کے مکہ پہنچے، ایک وہ شخص جو اس اعتقاد سے مکہ پہنچے کہ مدینہ کو یا مدینہ کی زیارت کو اللہ رب العالمین کے گھر کے طواف اور حج کا حصہ سمجھ کر کے بد اعتقادی کا شکار ہو گیا ہو، ایک وہ شخص جو اپنی پوری زندگی میں آل اولاد کو طلب کرنے، منتیں مانگنے، دعائیں کرنے اور دوسری سماجتیں پوری کرنے کے لیے غیر اللہ کے آستانوں پر جا کر کے چادریں چڑھاتا ہے، پھول چڑھاتا ہے، ان سے دعائیں مانگتا ہے، ان کو مشکل کشا سمجھ کر کے اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہراتا ہے اور حرام کام کر کے اپنے آپ کو اسلام سے خارج کرنے کے راستے کھولتا ہے، وہ شخص بھی اگر وہاں پہنچتا ہے تو اس کی زبان پر بھی لبیک اللہم لبیک یہی کلمات ہوتے ہیں۔ یہ سب سے بنیادی پیغام ہے کہ مکہ مکرمہ جہاں پوری دنیا کا کعبہ، پوری دنیا کا قبلہ خانہ کعبہ موجود ہے، اس کا طواف کیا جائے، اس بات کو یاد کیا جائے کہ ہمارے جد امجد جن کو اللہ رب العالمین نے ایک امت قرار دیا، جن کی توحید کی مثالیں قرآن مجید کے اندر ذکر کی گئی، جن کی داستانیں قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی، جن کی زندگی کو ان کی توحید کی بنیاد پر ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا گیا، وہ ساری کی ساری تاریخ، وہ خانہ کعبہ کی تعمیر، وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں، وہ آب زمزم، وہ شیطان اور جمرات کو کنکری مارنا، مشاعر مقدسہ، یہ ساری کی ساری چیزیں اس بات کا کھلا پیغام دیتی ہیں کہ اس سرزمین، اس چٹیل میدان جہاں نہ پانی کا وجود ہے نہ ہریالی کا وجود ہے، جہاں چلچلاتی دھوپ انسانوں کو پریشان کرتی ہے، وہاں پر اگر کسی چیز کو یاد کیا جانا چاہیے تو رب کائنات کو یاد کیا جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی مصلحت ہے، اس کی حکمت ہے کہ اس نے اسی مکہ مکرمہ کو دنیا کے وسط میں قائم کر کے دنیا کا محفوظ ترین مقام قرار دیا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم رواه مسلم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے جیسے ہم نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے نتیجے میں 2 سال کے بعد رمضان کے مہینے کو پوری شان و شوکت اور پورے جلال کے ساتھ اس کا استقبال کر کے گزارا، ویسے ہی اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے حج بیت اللہ کی تیاریاں، حج کے لیے جانے والے حجاج اور معتمرین اور ہمارے بزرگ اور سرمایہ دار افراد کی تیاری اور اس کی پوری کاوشیں اس وقت اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اپنے شباب پر ہیں۔ یہ حج بیت اللہ، یہ اللہ رب العالمین کے نشانوں میں سے، اللہ رب العالمین کے نشانات میں سے اور اس کے مقدسات میں سے ایک مقدس ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حج بیت اللہ کو مسنون
اور استطاعت کی صورت میں زندگی میں ایک بار ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ یہ حج بیت اللہ ہم کو کیا پیغام دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر کن چیزوں کو ہمارے لیے مسنون اور واجب قرار دیا، اس کو کس انداز سے انجام دیا جائے، اور حجاج کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس سلسلے میں ہمارے افراد عام طور سے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جب رب کائنات کے دربار میں اس کی توفیق سے اس کے دیے ہوئے مال کے نتیجے میں حج بیت اللہ کا سفر کا ارادہ کریں تو یہاں سے نکلنے سے پہلے اس بات کا عزم کر لیں کہ لوٹتے لوٹتے ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کا سامان اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار، توحید کے تقاضوں کی تکمیل، اتباع رسول کی تکمیل، اپنے ظاہر و باطن کی پاکیزگی کا سامان، اور وہ ساری کی ساری چیزیں لے کر کے لوٹیں گے جو چیزیں ہماری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہیں، جن چیزوں کے ذریعے ہم اس کلمہ تلبیہ اور تلبیہ کا حق ادا کر سکیں، جو تلبیہ سب سے زیادہ تمام مشاعر مقدسہ میں حاجیوں کی زبان پر رواں ہوتا ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی توحید کو، اپنی حاضری کو، رب کائنات کی وحدانیت کو، اللہ رب العالمین کی عظمت کو بار بار دہرایا جاتا ہے، اور بار بار اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہ اللہ رب العالمین ہم حاضر ہیں، اے رب کائنات ہم حاضر ہیں، اے اللہ رب العالمین ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، نہ تیری ربوبیت میں، نہ الوہیت میں، نہ اسماء و صفات میں کوئی اس قابل ہو ہی نہیں سکتا کہ تیری شرکت اس کے ساتھ شامل ہو۔ اے رب کائنات تو ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، تو تنہا ہے، توحید اور توحید کی ساری قسمیں تیرے ساتھ خاص ہیں، اور ساری کی ساری تعریفیں اے رب کائنات تیرے لیے لائق و زیبا ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت کتنے بھی کارنامے انجام دے دے وہ قابل تعریف نہیں، رب کائنات کی توفیق کے نتیجے میں انسان کوئی کارنامہ انجام دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی دی ہوئی زندگی کے نتیجے میں انسان کسی قابل بنتا ہے، لہذا انسان قابل تعریف نہیں بلکہ قابل تعریف صرف رب کائنات ہے۔ یہ حج بیت اللہ کا سب سے بنیادی پیغام ہے، حج بیت اللہ کا سب سے بنیادی تلبیہ اور کلمہ ہے جو ہر حاجی کی زبان پر رواں ہوتا ہے۔ ایک وہ شخص جو بغداد سے ہو کر کے مکہ پہنچے، ایک وہ شخص جو اس سے اعتقاد سے مکہ پہنچے کہ مدینہ کو یا مدینہ کی زیارت کو اللہ رب العالمین کے گھر کے طواف اور حج کا حصہ سمجھ کر کے بد اعتقادی کا شکار ہو گیا ہو، ایک وہ شخص جو اپنی پوری زندگی میں آل اولاد کو طلب کرنے، منتیں مانگنے، دعائیں کرنے اور دوسری سماجتیں پوری کرنے کے لیے غیر اللہ کے آستانوں پر جا کر کے چادریں چڑھاتا ہے، پھول چڑھاتا ہے، ان سے دعائیں مانگتا ہے، ان کو مشکل کشا سمجھ کر کے اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہراتا ہے، اور حرام کام کر کے اپنے آپ کو اسلام سے خارج کرنے کے راستے کھولتا ہے، وہ شخص بھی اگر وہاں پہنچتا ہے تو اس کی زبان پر بھی لبیک اللہم لبیک یہی کلمات ہوتے ہیں۔ یہ سب سے بنیادی پیغام ہے کہ مکہ مکرمہ جہاں پوری دنیا کا کعبہ، پوری دنیا کا قبلہ خانہ کعبہ موجود ہے، اس کا طواف کیا جائے، اس بات کو یاد کیا جائے کہ ہمارے جد امجد جن کو اللہ رب العالمین نے ایک امت قرار دیا، جن کی توحید کی مثالیں قرآن مجید کے اندر ذکر کی گئی، جن کی داستانیں قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی، جن کی زندگی کو ان کی توحید کی بنیاد پر ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا گیا، وہ ساری کی ساری تاریخ، وہ خانہ کعبہ کی تعمیر، وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں، وہ آب زمزم، وہ شیطان اور جمرات کو کنکری مارنا، مشاعر مقدسہ، یہ ساری کی ساری چیزیں اس بات کا کھلا پیغام دیتی ہیں کہ اس سرزمین، اس چٹیل میدان
جہاں نہ پانی کا وجود ہے نہ ہریالی کا وجود ہے، جہاں چلچلاتی دھوپ انسانوں کو پریشان کرتی ہے، وہاں پر اگر کسی چیز کو یاد کیا جانا چاہیے تو رب کائنات کو یاد کیا جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی مصلحت ہے، اس کی حکمت ہے کہ اس نے اسی مکہ مکرمہ کو دنیا کے وسط میں قائم کر کے دنیا کا محفوظ ترین مقام قرار دیا۔ رب کائنات کی مہربانی ہے کہ اس نے جغرافیائی لحاظ سے اس مکہ مکرمہ کو دنیا کے ایسے مقام پر واقع کیا کہ وہاں سے بیٹھ کر کے انسان ساری دنیا پر حکومت کر سکتا ہے، ساری دنیا پر اس کی سلطنت چل سکتی ہے۔ مکہ مکرمہ کو اللہ رب العالمین نے اپنی پہلی وحی کے نزول کے لیے، قرآن مجید کی پہلی آیت کے نزول کے لیے منتخب فرمایا۔ مکہ مکرمہ کو نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی ولادت باسعادت کا مقام قرار دیا گیا۔ مکہ مکرمہ کو دوسرے انبیاء کرام کا مرکز بنایا گیا۔ مکہ مکرمہ کو اتنا مقدس شہر بنایا گیا کہ اگر وہاں پہنچ کر کے کوئی کسی الحاد، برائی، وہاں کیے جانے والی سازشوں کا ارادہ بھی کر لے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے نذقہ من عذاب علیم، ہم اس کو دردناک عذاب سے دوچار کر کے تباہ و برباد کر دیں گے۔ اور تاریخ گواہ ہے جن لوگوں نے مکہ مکرمہ میں سازشیں کی، مسجد حرام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مکہ مکرمہ کے اندر گناہ کیے، مکہ مکرمہ کے اندر بے حیائی پھیلائی، وہ سارے کے سارے لوگ اپنے خاندانوں میں تباہ ہو گئے، اپنے گھرانوں میں تباہ ہو گئے۔ یہ رب کائنات کا گھر ہے، رب کائنات کی علامتیں ہیں، اس کی نشانیاں ہیں، اس کے مشاعر ہیں، لہذا ان جگہوں پر انسانی دماغ کے شیطان کے وسوسے اور انسانی دماغ کی سازشیں سب ناکام ہو جاتی ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ ہے۔ ہمارے حجاج جو اللہ رب العالمین کے گھر کے طواف کے لیے وہاں حج بیت اللہ کو انجام دینے کے لیے جانے کی تیاری کر رہے ہیں، ان کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی توحید کے اور توحید کے تقاضوں کی تکمیل کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اے لوگو اللہ رب العالمین کے لیے حج و عمرے کی تکمیل کرو۔ حج و عمرے کی تکمیل کسی انسان کو خوش کرنے، غیر اللہ کوئی رضامندی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ حج بیت اللہ کی زیارت چاہے حج کے لیے کی جائے یا عمرے کے لیے کی جائے، اس میں رب کائنات کی رضامندی ہمارا اولین فریضہ ہے۔ اور دوسری جانب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، اے لوگو مجھ سے حج بیت اللہ کے احکامات سیکھ لو۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں تمہارے درمیان موجود نہ رہوں، ہو سکتا ہے کہ آئندہ میں تمہارے ساتھ حج بیت اللہ کو انجام نہ دے سکوں، لہذا اس سال مجھ سے احکام و مسائل سیکھ لیے جائیں۔ یہی وہ حج بیت اللہ اور اسی میں میدان عرفات کا وہ خطبہ حجۃ الوداع ہے جو انسانیت کے لیے دنیا کا سب سے زیادہ مضبوط پیغام، سب سے زیادہ پاکیزہ پیغام، وحدانیت کی سب سے نمایاں تصویر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی سب سے نمایاں تصویر پیش کرنے والا خطبہ ہے۔ انسانیت کے ساتھ شرافت کی بنیادوں پر آگے بڑھنے کے پیغام کا خطبہ ہے۔ یہ وہ خطبہ ہے جو ہم کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم خواتین کے ساتھ بہتر سلوک کریں۔ یہ وہ خطبہ ہے جو ہم کو حلال و حرام میں تمیز کرنے اور تفریق کرنے کا حکم دے کر کے حلال پر اکتفا کرنے کا حکم دیتا ہے، سود کو چھوڑنے کا حکم دیتا ہے، نمازوں کو قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، غلاموں اور ماتحتوں اور خادموں کے ساتھ بہتر سلوک اور اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ وہ خطبہ ہے جس پر مستقل اگر خطبات پیش کیے جائیں تو پوری زندگی بھی ایسا کیا جائے تو اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پر دو بنیادی پیغام ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حج و عمرے کو اللہ رب العالمین کے لیے مکمل کیا جائے،
دوسرا پیغام یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتا دیا اس طریقے پر حج بیت اللہ کو انجام دیا جائے، اسی طریقے پر تمام مشاعر مقدسہ میں رب کائنات کو یاد کیا جائے، توحید کے پیغام کو عام کیا جائے، اور اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ دنیا کے جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں بشمول ان قبر والوں کے جن کو مسلمان جہالت میں، لا علمی میں، دین سے دوری کے نتیجے میں پکارتا ہے، ان کے پاس جا کر کے منتیں اور ان سے دعائیں کرتا ہے، یہ سارے کے سارے معبودان باطلہ رب کائنات کی وحدانیت کے آگے بیکار، بے یار و مددگار اور بالکل بیکار ہیں۔ رب کائنات نے واضح کر دیا کہ قیامت کے دن وہ واضح کر کے کہہ دے گا آج میری بادشاہت ہے۔ وہ بادشاہ جو دنیا کے اندر بادشاہت کرتے تھے، جن کی سلطنتیں تھیں، جن کے اختیارات چلتے تھے، وہ آئیں اور بتائیں کہ ان کی بادشاہت کہاں ہے۔ یہ بادشاہت صرف رب کائنات کی چلتی ہے۔ اس وجہ سے حج بیت اللہ کا بنیادی پیغام ہم کو لے کر کے چلنا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حج اور عمرے کو رب کائنات کے لیے مکمل کیا جائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے حج بیت اللہ کے احکام و مسائل کو سیکھ لو۔ اللہ رب العالمین نے بیت عتیق، پرانے گھر، خانہ کعبہ کے بارے میں قرآن مجید کے مختلف مقامات پر دو تین چیزوں کا تذکرہ بار بار کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے بیت اللہ کو یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے ثواب کو حاصل کرنے اور اسی طریقے سے امن و سلامتی کے حصول کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ بیت اللہ کا بنیادی پیغام ہے، جہاں توحید کے مظاہر ہوں، جہاں توحید کے تقاضوں کی تکمیل کی جائے، جہاں مسلمان اور دوسری اقوام ایک خالق حقیقی پر جمع ہو جائے، جہاں سارے کے سارے لوگ یہ اعتقاد رکھیں کہ ہم کو پیدا کرنے والا وہ رب کائنات ہے جس نے حقیر پانی کے اندر اتنے سارے جراثیم پیدا کیے اور اس کے بعد ایک آدھ جرسوں میں عمل میں آئے، ماں کی بچے دانی کے اندر بچہ ٹھہرا، نکل کر کے صحت و تندرستی کے مراحل سے گزرتے ہوئے، نوجوانی کی زندگی گزارتے ہوئے، دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ ساری کی ساری قدرت رب کائنات کی ہے۔ یہ پتھر سے بنائے ہوئے بت یا تراشے ہوئے بت یا دنیا میں انسانوں جیسی زندگی گزار کر کے قبروں کے اندر سو جانے والے، آرام کرنے والے جو غیر اللہ ہم نے اپنے اعتقادات میں مقدس بنا رکھے ہیں، یہ سارے کے سارے بیکار ہیں۔ ان کے پاس نہ کوئی طاقت ہے، نہ استطاعت ہے، نہ قدرت ہے، اور رب کائنات کے آگے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے ثواب اور امن و سلامتی کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ توحید جب اس کے تقاضوں کی تکمیل کی جاتی ہے تبھی انسان امن و سلامتی کو اختیار کر سکتا ہے۔ ایک معاشرے میں رہنے والے اگر 10,000 افراد ہیں، ان میں لوگ الگ الگ اعتقادات کے حامل ہیں، کوئی بتوں کو پکارتا ہے، کوئی انبیاء کو پکارتا ہے، کوئی قبر والوں کو پکارتا ہے، سب کے اعتقادات اگر مختلف ہیں تو امن و سلامتی کبھی ہمارے معاشرے میں پنپ نہیں سکتی، بلکہ شرک کی بنیاد پر بے چینی ہوگی، شرک کی بنیاد پر اختلاف ہوگا، شرک کی بنیاد پر انتشار ہوگا۔ اگر ہم کو اتحاد و اتفاق اور امن و سلامتی اختیار کرنی ہے، اطمینان و سکون کی زندگی اختیار کرنی ہے، تو ہماری بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم توحید پر جم جائیں۔ یہ توحید ہی ایک ایسا پیغام ہے جو امن و سلامتی کو قائم کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے تم کو حکم دیا ہے کہ مقام ابراہیم کو اپنا جائے نماز اور مصلی بنا لو، مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر کے امام امامت کرے، اور اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے۔ مملکت سعودی عرب کے بانی
ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو کہ جب ان کی حکومت قائم ہوئی تو سب سے پہلے اس بات کی فکر دامنگیر ہوئی کہ وہاں پر قائم 4 مصلح، ایک حنفی امام، ایک شافعی امام، ایک مالکی امام، ایک حنبلی امام، کہیں اذان ہو رہی ہے، کہیں اقامت ہو رہی ہے، کہیں جماعت کھڑی ہو چکی، کہیں کوئی امام سلام پھیر رہا ہے، کہیں کچھ مقتدی سنتیں پڑھ رہے ہیں، کہیں فرض اور واجب جماعتیں چل رہی ہیں۔ ان سارے کے سارے مصلوں کو ختم کر کے اس بندے توحید نے اور اللہ رب العالمین کو ماننے والے بندے نے ایک مصلہ قائم کیا، اور وہ مصلہ قرآن و سنت اور فہم سلف صالحین کے شعور کا مصلہ ہے، جو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج تک قائم ہے۔ وہاں اس بات کا انتشار، جہاں رب کائنات کی عبادت کی جانی چاہیے وہاں پر طرح طرح کے مصلے قائم کر دیے جائیں، یہ ناگوار تھا، اور اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں ان لوگوں کو توفیق عطا فرمائی کہ یہ توحید کے جھنڈے کو بلند کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم کو حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی قرار دو، اور اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا کہ ہمارے سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے، وہاں ذکر و اذکار کرنے والے بندے جو آئیں گے ان کے لیے خانہ کعبہ کو اور مسجد حرام کو پاکیزہ اور صاف ستھرا کر کے رکھیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم تھا۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی جگہ بتا دی اور واضح کر دیا کہ خانہ کعبہ یہاں رہے گا، اور اس کے بعد یہ حکم دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اللہ رب العالمین کے اس گھر کو پاکیزہ کر کے صاف ستھرا کر کے ہمارے نماز پڑھنے والے بندوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں، طواف بیت اللہ کو انجام دینے والوں کے لیے رکھا جائے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین اسی میں آگے فرماتا ہے ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق۔ اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا اسی صورت میں کہ یہ لوگ اپنے میل کچیل کو دور کریں، گناہوں کو دور کریں، پاکیزگی اختیار کریں، اور اپنی جو نظریں مانتے ہیں اس کے ساتھ وفا کریں، اس کو پورا کریں، اور اللہ رب العالمین کے پرانے گھر کا طواف کریں، اسی کے گرد طواف کیا جائے۔ دوسرے گھروں کا طواف کرنا، کسی قبر کا طواف کرنا، کسی قبر پر بیٹھنا، کسی قبر کو پکا بنانا، ایک بال اس سے زیادہ اونچا کرنا، اس پر چونا گچ کرنا، اس پر تعمیر کرنا، اس پر کمرے بنانا، اس پر چراغاں کرنا، یا اس کے اوپر گنبد تعبیر کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام میں حرام ہیں، ان چیزوں کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اس پیغام کو سمجھ کر کے حج بیت اللہ کے لیے نکلنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حج بیت اللہ کا ایک پیغام جو توحید سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ حج بیت اللہ کے موقع سے حجاج کرام کو تلبیہ پکارنے کا حکم دیا گیا۔ یہ تلبیہ توحید ہے، کلمہ توحید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحیح روایتیں ثابت ہیں کہ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو توحید کے کلمات سے تلبیہ پکارنے کا حکم دیتے تھے، اور اس سے عظیم توحید کیا ہو سکتی ہے کہ انسان آواز کے ساتھ، بلند آواز سے اس بات کا اعلان کر دے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کہ اللہ رب العالمین میں حاضر ہوں، اے اللہ رب العالمین میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، اے رب کائنات میں حاضر ہوں، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، ساری نعمتیں تیری جانب سے ہیں، اور اے اللہ رب العالمین پوری کی پوری بادشاہت یہ تیرے لیے ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ توحید کا بنیادی پیغام ہے جو حج بیت اللہ کا بنیادی رکن ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا حج بیت اللہ میں توحید کے مظاہر دیکھنے ہیں تو تیسری چیز یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس بیت کی یا اس گھر کی تعظیم کا حکم دیا۔
خانہ کعبہ کی تعظیم کا حکم دیا، جس خانہ کعبہ کی تعظیم در حقیقت رب کائنات کی تعظیم کی طرح سے ہے۔ اگر اس گھر کی کوئی تعظیم نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین کی تعظیم کا حقدار نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یہی مکہ کا گھر ہے، یہی مکہ کی سرزمین کا مقدس کمرہ ہے، یہی خانہ کعبہ ہے مبارکہ جو بہت مبارک ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی گھر کے طواف کے تقدس کو سمجھنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی اپنی عظمت کو واضح فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس پرانے گھر کا طواف کریں، اس کے علاوہ کسی کا طواف نہ کیا جائے۔ حجر اسود پر انسان طواف کرنے کے درمیان جب پہنچتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے رب کائنات کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ یہی اتنا نہیں، طواف کرنے کے بعد 2 رکعتیں اللہ رب العالمین کی خاطر اور طواف کی تکمیل کے لیے طواف کی سنتوں کے طور پر جو ادا کی جاتی ہیں، اس میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کی توحید کے بیان کے بعد سورۃ الکافرون کا تذکرہ اور اس کی تلاوت کی جائے۔ یہ سورۃ الکافرون یہ مشرکوں سے براءت کا اعلان ہے، اس بات کا اعلان ہے کہ تم اپنے رب کو پکارتے رہو، ہم اپنے رب کو پکارنے والے ہیں، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ یہ براءت کا اظہار ہے مشرکوں سے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے اندر موجود توحید کی تمام تعریفیں اور تمام تعلیمات کے اقرار کے بعد انسان شرک سے براءت کا اعلان کرتا ہے، اور اس کے بعد طواف کی 2 رکعتوں میں سے دوسری رکعت میں جب کھڑا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص، سورہ قل هو اللہ احد، جس کی فضیلت، جس کی توحید کی بنیاد پر اس کو 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا گیا۔ اس کے اندر انسان اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرتا ہے۔ یہ پورا کا پورا سفر حج یہ توحید کا اعلان ہے، توحید کے تقاضوں کو سمجھنے کا پیغام ہے۔ اگر کوئی اس کو نہ سمجھ سکے، ویسے ہی واپس آ جائے تو اس کا سفر حج گویا مکمل نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں صفا مروہ پر انسان جب جا کر کے سعی کرتا ہے تو وہاں پر بھی رب کائنات کی بڑائی بیان کرنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا گیا کہ صفا سے جب اپنی سعی شروع کرو تو پہلے رب کائنات کے قرآن مجید کی تلاوت، اس کی ایک آیت کریمہ کو پڑھ لیا کرو۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے، اس کے شعائر میں سے ایک شعائر ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو حج بیت اللہ کرے اس کو ان کی سعی کرنی چاہیے، ان کا چکر لگانا چاہیے۔ اور یہی اتنا نہیں ہے، خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے اس بات کو یاد کیا جائے کہ یہ خانہ کعبہ رب کائنات کی توحید کا پیغام دینے والا گھر، اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر تعمیر کیا جانے والا گھر، اس کو دیکھ کر کے یا اس جانب رخ کر کے انسان دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ صفا اور مروہ پر یہ دعا پڑھی جائے، جس میں اس بات کا پیغام ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، سب سے بڑا رب کائنات ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہت اس کے لیے، ساری تعریفیں اس کے لیے، وہی زندگی دینے والا، وہی موت دینے والا، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس کے بعد پھر سے کہا جائے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ تنہا ہے،
اس نے تنہا اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور بڑے بڑے لشکروں کو تنہا توڑ مروڑ کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ وہ رب کائنات تنہا ہے، یہ دعا پڑھی جائے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں یوم عرفہ جس کو حج اکبر کہا گیا، اگر حاجی یوم عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں نہ پہنچ سکا تو اس کا حج باطل ہے۔ یوم عرفہ کی سب سے افضل دعا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے زیادہ بہتر دعا یہ عرفات کے میدان کی دعا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اسی روایت میں آگے کہ سب سے زیادہ وہ دعا جو مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے عرفات کے میدان میں اور میں نے بھی عرفات کے میدان میں جس دعا کا اہتمام کیا وہ دعا یہ تھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترمذی کی روایت ہے، فرمایا کہ سب سے زیادہ میری دعاؤں میں عرفات کے میدان میں اور انبیاء کی دعاؤں میں جو دعا شامل ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ رب العالمین کے لیے ساری بادشاہت ہے، ساری تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں دیگر مشاعر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، ان گنے چنے دنوں میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتے رہو، تلبیہ پکارتے رہو، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتے رہو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مکہ مکرمہ سے میقات سے رب کائنات کی بڑائی بیان کرتے ہوئے حج و عمرے کی نیت کر کے توحید کا تلبیہ پکارتے ہوئے تم مکہ مکرمہ پہنچے، مکہ سے منی پہنچے، منی سے عرفات پہنچے، عرفات سے مزدلفہ پہنچے۔ اب مزدلفہ میں بھی تم اللہ رب العالمین کو مشعر حرام مسجد کے پاس یاد کرو، اس کا ذکر و اذکار کرو۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے رمی جمرات کے وقت میں شیطان کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ جب کنکری ماریں تو اللہ اکبر کے کلمات ہماری زبان پر ہوں، احرام ایک جیسا لباس سارے کے سارے مرد پہن کر کے چلیں، ایک جیسے کلمات ان کی زبان پر ہوں، ایک ساتھ تمام مشاعر پر جا کر کے ان مقدسات میں جو ان کے اوپر واجبات اور ارکان ہیں ان کی ادائیگی کی جائے۔ 10 ذی الحجہ کو قربانی جب کی جائے تو اس میں بھی رب کائنات کو یاد کیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے خون بہایا جائے اور اس کے بارے میں بھی یہ تصور سامنے رکھا جائے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اس جانور کا خون اور اس کا گوشت اور اس کا چمڑا، اس کی کھال یہ رب کائنات کو نہیں پہنچتی بلکہ تمہارا تقوی، تمہاری توحید رب کائنات کو پہنچتی ہے۔ لہذا اس چیز کا مکمل خیال کیا جائے۔ طواف قدوم ہو، طواف زیارت ہو، طواف ودا ہو، یا حج کے دوسرے ارکان و واجبات یا سنتیں ہوں، ہر جگہ پر رب کائنات کو یاد کرنا اور اس تصور کو سامنے رکھنا کہ اس بیت معمون کے اندر جو داخل ہو گیا اس کو کسی انداز کا نہ خوف ہے نہ ڈر ہے، یہ امانت و سلامتی، امن و سلامتی اور اطمینان اور سکون کا سب سے بڑا گہوارہ اسی توحید کی بنیاد پر بنایا گیا۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو حج بیت اللہ کو انجام دینے اور حج بیت اللہ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی تخلیق کے مقصد یعنی توحید کی تنفیذ کو سمجھ سکیں، توحید کے تقاضوں کی تکمیل کر سکیں۔ جو مسلمان ہمارے لاشعوری میں، ناسمجھی میں، جہالت کی بنیادوں پر توحید کے تقاضوں کے بجائے سیاست میں، دنیا داری میں، شہرت طلبی میں گمنام ہو چکے ہیں، اسی میں بھاگ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ان کو بھی توحید کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید
ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحميد إنه تعالى جواد كريم ملك بر الرؤوف الرحيم.